إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. محترم عزیز وقار سامعین، حضرات و خواتین، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، خوشیاں ہوں، اور سارا خاندان ایک جگہ پہ رہنے والے، ایک گھر میں رہنے والے آپس میں محبت اور آپس میں الفت کے ساتھ رہے. بھائی ہیں، اولاد ہے، والدین ہیں، میاں اور بیوی ہے، تو ہر شخص کی یہ چاہت ہے کہ ہمارا گھر برکت والا ہو، اللہ کی رحمت والا ہو، اور سکون والا، راحت والا، تاکہ اچھی زندگی گزرے، سکون اور مسرت کی زندگی گزرے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ برکت جو ہم چاہتے ہیں اور ہر شخص کی تمنا ہے، نکاح کے موقع پر بھی سارے دلہا کو مبارک کہتے ہیں، اور جن خوش قسمتوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا یاد ہو تو وہ بھی پڑھتے ہیں. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اور دلہن کے لیے اللہم صب علیہ الخیر، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشها کدا. ان دونوں دعاؤں کا مقصد اللہ ذوالجلال سے برکت اور گھر میں سکون مانگنا ہے. یاد رکھیے، برکت، سکون، گھر میں راحت، ایک دوسرے سے محبت، یہ آسمانوں سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرتے ہیں. اللہ ذوالجلال دلوں میں بڑوں کا احترام، والدین کی عظمت،
اور ہر فرد کے ساتھ وہ خوشی کے ساتھ رہتے ہیں، خوشحال گھرانہ بن جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ اگر ہم وہاں سے لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اور اگر ہم اس کا معیار اور پیمانہ خود بنائیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ کتنے پیسے خرچ کر لیں، کتنی دعائیں کروا لیں۔ بہت سارے لوگ وہ دعاؤں پر کہ کسی سے دعا کروا لیں، اس کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کسی آدمی کو نیک سمجھتے ہیں اور اس سے دعا کی درخواست کریں، لیکن خود بھی دعا کریں، اللہ ذوالجلال کے ساتھ خود بھی رابطہ کر لیں۔ اللہ ذوالجلال کے ان کی محبت اور عظمت، آج کل راتیں لمبی ہیں اور دن چھوٹے ہیں۔ اگر آپ وقت پر سو جائیں تو آسانی کے ساتھ آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور تہجد کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ جس میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ایک رکعت میں پڑھ دیتے تھے، ایک رکعت میں۔ تو 8 رکعتوں میں کتنی تلاوت ہوگی؟ اور پھر سجدہ کتنا لمبا کرتے تھے؟ جتنے وقت اور ٹائم میں آپ قیام کرتے تھے، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھتے تھے، اتنا ہی ٹائم اور اتنا ہی لمبا آپ تہجد میں سجدہ، وہ بھی اتنا لمبا ہوتا تھا۔ آپ یہ کہہ لیں کہ 1 گھنٹے کا سجدہ یا آدھے گھنٹے کا سجدہ، کیا آپ نے بھی کبھی یا ہم نے کبھی آدھے گھنٹے کا سجدہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی قیام لیل کو بیماروں کی شفا اور عافیت نہیں قرار دیا۔ اگر کوئی رات کو تہجد پڑھتا ہے اور آدھا گھنٹہ، چلو ایک سجدہ آدھا گھنٹہ کر لے، باقی چھوٹے چھوٹے کر لے، جسمانی صحت بھی اچھی، اور جس سے کچھ لینا ہے، مانگنا ہے، وہ بھی بڑا خوش۔ آپ کے اوپر برکتیں ہی برکتیں اس گھر میں آئیں، تو جو بھی برکت اور محبت ہم نے لینی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس، وہاں سے لینی۔ اس کے بارے میں کچھ چیزیں میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا معیار کیا ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ لڑکا کسی یورپی ملک میں، برطانیہ میں، امریکہ میں یا ملک سے باہر کہیں یہ رہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جلدی کرو، یہ رشتہ کہیں ہم سے پہلے کہیں اور نہ ہو جائے۔ اب اس بچے کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، نمازی ہے یا بے نماز ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، اس کے اندر سود، رشوت اور حرام کی آمیزش ہے
ہمارا معیار یہ ہے کہ اگر وہ بینک میں ملازم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی بڑا یہ کامیاب رشتہ ہوگا یہاں کا، اور بھی مال اور دولت کو دیکھ لیا کہ اس بچی کے نام یا اس بچے کے نام ایک کچھ پراپرٹی بھی ہے، 10 مرلے کا پلاٹ اور مکان اس بچی کے نام ہے، تو ہم کہتے ہیں جلدی کرو۔ یہ ہے ہمارا معیار۔ دنیا کی چیزیں، دنیا کی دولت، یا کوئی بہت شہرت یافتہ خاندان ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ادھر سے اتنے بڑے لوگ ہیں اور اتنی ان کی ملیں ہیں اور اتنا ان کے پاس دولت ہے، تو وہاں سے ہمیں رشتہ آ رہا ہے، تو اور کیا چاہیے؟ حسن کو بھی دیکھ لیتے ہیں، مال اور دولت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور خاندانوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ان چیزوں سے ان کو معیار بنائیں گے تو برکت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، آپ کو ایسا بچہ ملتا ہے کہ جس کا اخلاق بڑا خوبصورت ہے، اخلاق اچھا ہے، اور جس کا دین اچھا ہے، عقیدہ اچھا ہے، مشرک نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے، اور اللہ پر خالص توحید کے ساتھ ایمان لانے والا ہے۔ دین اور اخلاق دو چیزوں کا نام ہے کہ دین بھی ہو اور اخلاق بھی ہو، تو اس بچے سے شادی کر دو، اپنی بیٹی کی، بہن کی، جس کا دین اچھا ہو اور اس کا اخلاق اچھا ہو۔ وَإِلَّا اگر دین اور اخلاق کو معیار نہیں بناؤ گے، وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، پھر دیکھو گے کہ تمہارے گھر میں فتنہ، محلے میں فتنہ، اس معاشرے میں فتنہ، اور بہت بڑا فساد وہ اس گھر میں اور اس خاندان میں نظر آئے گا کہ جس نے شادی کے موقع پر دین اور اخلاق نہیں دیکھا، بلکہ اس نے اس کے علاوہ اور ہی معیار دیکھ کر اس نے شادی کر دی۔ اب اخلاق کیسا ہے؟ آپ نے کئی دیکھے ہوں گے کہ مسجد کی پہلی صف میں، دوسری صف میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اخلاق ایسا ہے کہ اگر کبھی ان کے ساتھ ایک تھوڑی سی زیادتی ہو جائے، مثلاً زیادتی یہ آپ کہہ لیں کہ اگر کسی آدمی نے ٹوپی رکھی تھی، وضو کرنے چلا گیا تو کوئی اور آدمی آیا، اس نے ٹوپی کو تھوڑا سا ادھر کر دیا، تو پھر اس نمازی کی آپ زبان دیکھنا، اگر کوئی بچہ پھنس گیا ہے، نوجوان، اس کی خیر ہے، اگر کوئی بابا ہے اس کی خیر ہے، ایسی زبان چلائیں۔ اگر ٹوپی تھوڑی سی ادھر سے ادھر ہو گئی ہے تو اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ اخلاق کیا ہے کہ جتنا اجر آپ کو ملنا تھا
اتنا اجر تو آپ کو مل گیا دوسرے کو جگہ دینے میں، اور باقی اجر آپ کا زائد ہے کہ آپ نے بڑے تھے، بزرگ تھے، ان کا احترام کیا، ان کو آگے کر دیا۔ یہ بچہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے، لیکن اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا رہن سہن کن کے ساتھ ہے، اس کی نماز کا کیا حال ہے، کیا ان چیزوں کو ہم سامنے نہیں رکھتے، اور پھر ہمارے پاس ہی وہ مسائل آ جاتے ہیں کہ جی ہم نے جو بڑی اچھی دعوت کی تھی، بچہ باہر رہتا تھا، لیکن شادی کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس کا کام ہی ہے شادیاں کرنا، تو یہ پتہ نہیں اس کی تیسری یا چوتھی شادی ہے، 5ویں اس کی شادی ہے، تو بہت برے لوگ نکلے وہ۔ ہم نے تو برطانیہ میں وہ کام کر رہا تھا، یہ دیکھ کر ہم نے تو شادی کرتے تو ٹھیک ہے کرتی تھی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے لیے بھی تو تیار رہیں، وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ۔ آپ نے نبوی معیار کو چھوڑ کر دنیا کی چیزوں کو معیار بنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ وہ ضرور سچے ہوں گے کہ آپ فساد کے اندر، فتنے اور آزمائشوں کے اندر آ جائیں۔ اور ایسا ہوتا ہے، والدین دکھی ہو جاتے ہیں، بچے یا بچی والد دکھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شادی میں اور گھر میں برکت کہ آپ پہلے معیار بدل دیں، دین اور اخلاق۔ اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کئی ہمارے بھائی کہتے ہیں جی اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ بھائیوں، ان سے زیادہ تعارف کریں، زیادہ پہچان کریں، بار بار آئیں جائیں، اور اس کے دوست، ان کے پڑوسی اور ان کے کلاس میں لوگ ان کو دیکھیں کہ وہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں۔ اس لیے بغیر اچھی پہچان کے رشتہ نہیں کرنا چاہیے، نہ بیٹے کا نہ بیٹے کا۔ ہم ایک دفعہ جاتے ہیں، بچی کو دیکھنا ہے یا منگنی کرنی ہے یا تصویر دیکھ کر اور کوئی چیز نہیں دیکھتے، اب تصویر میں وہ نماز پڑھتا یا نماز پڑھتی نظر آئے، تصویر دیکھ کر آپ رشتہ کرتے، اس کا دین اور اخلاق آپ نے کیسے پہچانا؟ تصویر سے اس کا دین اور اس کا اخلاق آپ نے صرف ایک چکر سے، ایک دفعہ ان کے گھر جانے سے آپ نے کیا پہچانا؟ وہ تو گھر میں بڑی صفائی، اچھا کھانا اور کئی ڈشیں، اور باورچی خانہ بھی صاف، باتھ روم بھی صاف، اور خود بھی صاف ستھری اپنی بیٹی کو بنا کر کہ جی وہ دیکھنے والے آئے ہیں تو بیوٹی پارلر میں بچی کو ذرا دیر ہو گئی ہے تو آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس شخص نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے دین کو معیار اور اخلاق کو معیار نہیں بنایا، اس نے اپنے بیٹے سے بھی دشمنی کی اور اپنی بیٹی سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی دشمنی کی۔ وہ اس کا دشمن ہے، اس لیے کہ پہلے وہ بچہ بڑا نمازی تھا، جب سے شادی ہوئی
اس کو ساتھ ایسا ملا کہ جس کے لیے نماز ایک بوجھ ہے، 5 نمازیں پوری نہیں ہوتی اور گھر کے ضروری کام پورے نہیں ہوتے۔ اس لیے انسان کو 2 چیزوں کو پہچاننا اور بار بار آنا جانا، تاکہ ان کی اصلی حالت، اوپر جو خول چڑھا ہوا ہے، بڑے خاندان کا تعارف اور بڑے کوئی مالدار کا اور اچھی ملازمت کا جو خول چڑھا ہوا ہے، جب آپ اس کے ساتھیوں کو، پڑوسیوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اصلیت نظر آئے گی، اور اگر آپ بار بار جائیں گے اور اس کی باہر والی زندگی بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دین اور اخلاق کو پہچان کر کریں گے تو اللہ کی طرف سے برکت بھی ہوگی، راحت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی۔ ایک تو انتخاب کرنے میں وہ کوئی سستی اور کہلی نہ کرے اور معیار اچھا رکھے، نیک تلاش کرے، نیکی اور دین اخلاق تلاش کرے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ تلاش کرنے کے بعد وہ اللہ سے دعائیں بھی کرے، اللہ سے دعائیں بھی کرے کہ اے اللہ میرے زندگی کے اس ساتھی کو یا اس ساتھ کو میرے لیے دین میں معامل بنانا، کہ اگر میرے اندر کوئی کوتاہی ہو تو بیوی مجھے کہے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، اور اس کے اندر کوئی کوتاہی ہو اور میں تلقین کر بیٹھوں نمازوں کی، قرآن کی تلاوت کی، تو وہ اپنے کپڑے اٹھائے اور کہے جی میں تو والدین کے پاس جاتی ہوں۔ یہاں پابندیاں بڑی، اس گھر میں پابندیاں بہت۔ اسی طرح دعائیں کریں، جب نکاح پڑھا جاتا ہے، عقد زواج ہوتا ہے، اس میں تو آپ نے یہ دعا سکھا دی، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بخیر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، تو اس دعا کو یاد کریں۔ دوسرا آپ کے لیے پڑھیں، آپ ان کے لیے پڑھیں، اور جس خاتون کے لیے آپ نے وہ دعا کی تھی، وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نے شادی کی۔ ایک صحابی کے نام تھا جلیبیب۔ آپ نے پوچھا جلیبیب آپ کی شادی ہو گئی؟ وہ کہنے لگا کہ میں نہ شکل و صورت کوئی اتنی اچھی ہے، نہ قد کاٹ اتنا اچھا ہے، نہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس ہے کوئی نہیں، کوئی مجھے دیتا تھا، کوئی دیتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں گھر میں چلے جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ کتنا اچھا معاشرہ تھا، کتنا خوبصورت تھا کہ نیکی اور دین میں شرمانا نہیں، نیکی اور دین میں شرمانا نہیں۔ ہمارا اس وقت کا ماحول کیسا ہے؟ یہ کیسی بات ہے کہ جو دلہا بننے والا ہے وہ خود ہی دوسروں کے گھر پہنچے۔ دیکھ لو بھائی، اس گھر کی خاتون اور اس کے خاوند نے آپس میں مشورہ کیا، ان کو بٹھایا، آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے نہ اس کی شکل و صورت ہے، نہ اس کا کوئی گھر ہے، اور نہ کوئی لمبا چوڑا کاروبار ہے،
نہ کوئی مکان ہے، تو ہم اس کو نہ جواب دیتے تھے۔ والدین یہ مشورہ کر رہے ہیں اور ان کی بیٹی والدین کے مشورے کو سن رہی ہے، یہ تو جواب دے رہی ہے۔ وہ بول پڑی، بیٹی بول پڑی، کہنے لگی کہ تم یہ نہ دیکھو، میں تمہاری بیٹی ہوں، تم یہ نہ دیکھو کہ جو آیا ہے وہ کیسا ہے، تم یہ دیکھو کہ جس نے اس کو بھیجا ہے وہ کیسا ہے۔ اس کو بھیجا کس نے؟ خیر وہ راضی ہو گئے، شادی ہو گئی۔ اللہ نے اس خاتون کے نکاح کے بعد اس گھر میں ایسی رحمت کی، ایسی برکت کی کہ اس نے دین کو سامنے رکھ کر یہ انتخاب کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھا کہ پورے مدینے میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی اور سب سے زیادہ مال اور دولت رکھنے والی یہ جلیبیب کی بیوی تھی، یہ بیٹی تھی۔ اس لیے یہ دعائیں آپ نے اس بچی کے لیے دعا کر دی کہ اس نے تو میری لاج رکھی ہے اور میں نے جو پیغام دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے کر دیا، اور اس بچی نے بول کر کیے۔ آپ نے وہ دعا کی تھی، اللہم صب علیہ الخیر صبا صبا، اللہ ان کے اوپر خیر، رحمت اور برکت کی بارشیں برسا دے، صبا صبا، بہت ہی بارشیں برسا دے، وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا قَدَّا، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ زندگی میں اس کو کبھی تنگی اور تکلیف نہ آئے۔ پورے مدینے کی ایک ایسی مثالی زندگی اس جوڑے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب اور معیار کو پہچاننے کی وجہ سے کہ وہ سب سے زیادہ برکتوں والی خاتون بن گئی۔ ایک اور چیز جو میں ویسے کئی ساتھیوں کو تو کہتا رہتا ہوں، خطبوں میں بھی میں نے کئی دفعہ کہا کہ جب شادی ہو جائے اور رخصتی ہو گئی تو جو خلوت کی رات ہے، پہلے ہو یا آگے ہو، اس میں اگر ایک دعا پڑھ لے دلہا، یہ جو ماشاءاللہ بڑی عمر والے ہیں نا، یہ بھی تو کبھی جوانی میں تھے اور کبھی پگڑی باندھ کر یا کوئی بڑی اچھی چیز سر پہ رکھ کر یہ بھی تو کبھی گئے تھے نا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، شادی شدہ شخص اپنی اہلیہ کے پاس خلوت کے لیے جائے، رات کو اکٹھے ہونے کا ارادہ ہو اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ چھوٹی سی دعا ہے، اور 60-70 سال ہو گئے ہوں گے کئی بزرگوں کو اللہ تعالیٰ اور عافیت اور صحت والی زندگی دے، انہوں نے یہ دعا یاد ہی نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لے اس کے بعد مباشرت ہو تو اللہ جلال اس کو جو اولاد دے گا ساری زندگی اس پر شیطان کا نہ غلبہ ہوگا، نہ شیطان اس کے اوپر سوار ہوگا، شیطان سے محفوظ ہو گیا۔ اب کتنے فیصد ہیں
جنہوں نے اس دعا کو سیکھا اور اپنی اولاد کو شیطان سے محفوظ کر دیا، اپنی اولاد کو شیطان سے محفوظ کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، گھر میں رحمت، برکت اور محبتیں بسانے کا ایک طریقہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں اس سے مانگیں، اس کو خوش رکھیں، اور اللہ ذوالجلال کی طرف سے جو بھیجے ہوئے معیار ہیں نکاح کے، ولیمے کے، ان کے اوپر آپ عمل کریں تو یہ گھر بہت اینٹیں اگرچہ کچی ہوں لیکن سکون سے سوتے ہیں اور بڑی خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بڑے بڑے محلات میں رہنے والے اور اربوں کا، کروڑوں کا کاروبار کرنے والے، وہ گولی کھانے کے بغیر ان کو نیندیں نہیں آتی، اور اس گھر کے اندر فتنہ، فساد، کوئی نہ کوئی مصیبت بنی ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق دے جن کی وجہ سے ہمارے گھر میں سکون، برکت اور رحمت آتی ہے، اور بچے بھی نیک بنتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أما بعد، گلی نمبر 5 میں ایکس بلاک محمد حنیف صاحب ہیں، ان کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی، تو انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ آپ سب بھائی میری والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال اس کی قبر کو منور فرمائے اور جنت کا باغ بنا دے، اور تمام جانے والوں کو اللہ بخشش عطا فرمائے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ آج کا سبق وہی دعا ہی ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ خواہ بڑے بزرگ ہیں اور بیوی ماشاءاللہ زندہ ہے، جوانی میں ہے، شادی ہو گئی ہے، ان کو تو ضرور یاد کرنی چاہیے، ان کو تو ضرور یاد کرنی چاہیے۔ اور جو نوجوان امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جی ہماری باری بھی آئے گی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ دعا یاد کر لیں، شاید اللہ ذوالجلال جلدی بندوبست کر دے کہ اس نے تو دعا والا ہتھیار وہ اس نے یاد کر لیا ہے اور بڑا مبارک بچہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جلدی یہ وقت لے ہے۔ اس لیے آج کا سبق وہی دعا ہے، یاد کر لیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ پہلے یہاں سے اس کو تقسیم کیا گیا، یہ دعا نہیں تقسیم کی۔ میں ویسے ایک چھوٹا سا کتاب سے ہے وہ لایا ہوں ساتھ، اس میں جو ضروری دعائیں ہیں، نکاح کے مسائل اور نکاح کی دعائیں، وہ اس کے اندر موجود ہے، تو آپ سارے بھائی وہ لے لیں۔ شاید سب کو تو پورا نہ آئے، ویسے آپ کا شوق دیکھتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ اور لے آؤں گا، تو وہ آپ دیکھ لیں اور اس کو پڑھ لیں۔ اس میں یہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو اولاد کو شیطان داؤ نہیں لگا سکے گا ساری زندگی، اللہ ذوالجلال کے فضل و کرم سے۔ ایک جگہ پر میں نے درس دیا اور یہ دعا ذکر کرتے تھے، تو ایک 80 سالہ بزرگ تھا، تو وہ رونے لگا۔ درس ختم ہوا تو مجھے ملا
یہ آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا فیصل آباد سے آئے۔ رونے لگ گیا۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہتے ہیں میرے 80 سال ہو گئے، نہ ہمیں کسی نے یہ دعا بتلائی اور نہ کسی نے سکھائی۔ ہمارے خطبوں کے موضوع پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لوگوں کے عمل کی بات کی جائے اور سکھائی جائے، تو آپ حضرات ضرور یہ دعا یاد کر لیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔